اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جن کی خدمات پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ہیں. ہمارے ہر دل عزیز ساتھی جناب یاروں کے یار جناب احمد سعید بھٹی صاحب جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز چپان کے. جناب احمد سعید بھٹی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دوستوں کی خدمت پہ سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ذات خان صاحب کو, رمالہ صاحب کو, راجہ غلام صاحب کو, جنہوں نے اپنے کین میں بلا کر اس یوم قید اعظم محمد جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا تاکہ ہم اپنا اظہار خیال کر سکیں. تو دوستو, جس شخصیت کا آج یوم پیدائش ہے, شاید ان کے بارے میں الفاظ کو اکٹھا کرنا, بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, نہ ہی میرے بس میں ہے. اگر ذکر ان کی خدمات کا اگر اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, پاکستان کے لیے ایز وکیل احاطہ کیا جائے تو میرے ساتھ سے نہیں ہو سکے گا. بہت وقت درکار ہوگا, بلکہ بہت ساری کاغذ بھی لکھنے آدمی بیٹھ جائے تو ختم ہو جائیں گے. 25 ستمبر 1876 عیسوی کو کراچی کے تاجر گھرانے کے ہاں ایک ایسا بچہ جنم لیتا ہے. شاید اس وقت کسی کے بھی علم میں نہیں تھا کہ بڑا ہو کر یہی بچہ جو پونجا جنا کے کار پیدا ہوا, بڑا ہو کر قوم کی ڈگمگتی کشتی کو سنبھالے گا, کنارے لگا دے گا, مسلمانوں کے لیے ایسا کام سر انجام دے گا جس کو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور یقیناً قائد اعظم جیسی ہستیاں تاریخ میں روز روز پیدا نہیں ہوتی. تاریخ کو صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ جو کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. دوستو, لیڈر یا قائد بننا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیڈر بعض ہم جو عدالتیں لگاتے ہیں اس میں جج ہوتے ہیں, وہ مخصوص مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن قائد جو لیڈر ہوتا ہے وہ پوری قوم کا جج ہوتا ہے. پوری قوم کو اس کو انصاف فراہم کرنا پڑتا ہے اپنی سوچ سے, اپنے عمل سے, اپنے کاموں سے, اور یہی تفریق پیدا کرتا ہے. وہ عوام میں اور قید میں وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے, اپنی سوچ سے ثابت کرتا ہے اور لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. اور قائد اعظم یہ ایسی ہی شخصیت تھی جنہوں نے مسلمان قوم کو اپنے عمل سے, اپنے کام سے, اپنے ہر اس طریقے سے, اپنی قربانیوں سے وقت دے کر ثابت کیا کہ وہ واقعی قوم کے قائد ہیں اور ان کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. اب میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. جب بھی میں بچپن سے اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. یقیناً میری خواہش ہے بھی اگر میرا جسم کا پورا خون بھی اگر مجھے ملک کے لیے قربان کرنا پڑے تو خدا کی قسم مجھے بالکل ٹھیک نہیں ہے. بچپن سے لے کر یہ نہیں. وہ جاپان میں آ کر ہم اپنے کوئی کاموں میں ایسے مصروف ہوئے, جب کوئی مجبوری ہوتی ہے انسان کی, جو اس وقت اتنا شور نہیں تھا پولیٹکس میں بھی, بچپن سے تھوڑا بہت شوق انسان بھی ہوتا ہے. تو بچپن اسی اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار تھا. اور حال ہی کا ایک شعر میں ہمیشہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ کہا کرتے تھے اپنے ملک کے بارے میں, تیری ایک مشت خاک کے بدلے, تیری ایک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر مجھے بہشت ملے. اگر مجھے کہے بھی میری وطن کی ایک مٹی کی مٹھی مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا, تو حال ہی کہتا ہے میں اپنی مٹھی ایک بدل کی مٹی کی مٹھی کے بدلے جنت بھی نہیں دوں گا. اور آج ذرا غور کریں جو آج کے ہمارے حکمران ہیں یا ہم ہیں, ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کتنا فرق ہے. آج ہم اپنی وطن کی مٹی کی بجائے پورا وطن ہی قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کبھی ہم اپنے وہ ہیرو ادھر انڈیا میں دیکھیں, انہوں نے اپنے ہیرو کو ابو السلام کو صدر بنایا ہوا ہے. ہمارا جو ایٹمی ہیرو ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ سب حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن حالات اتنے بگڑ چکے ہیں, بعد کا تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے انسان, سمجھ نہیں آتا بھی یار یہ کیسے سلجھے گا. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے, اور اگر وہ کسی قوم کو, کسی ملک کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو یقیناً وہی اس کے حل تلاش کرتا ہے. ایسے دماغ, ایسے انسان فراہم کر دیتا ہے جو انسان کو, قوم کو, اپنے ملک کو راہ راستہ لے آتے ہیں.
لیکن اس کے لیے یہ فرد واحد کی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے ہر آدمی کو اپنے حالات کے مطابق، سوچ کے مطابق ملک سے وطن کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا. انفرادی طور پر سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی. اگر ہم نے 50% بھی اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، اپنی سوچوں میں تبدیلی کر لیں، ملک کی محبت تھوڑی سی اپنے دل میں کر لیں، تو میں نہیں سمجھتا یہ حالات جو آج بنے ہوئے یہ سدھر نہ سکے. لیکن اس کے لیے ہمیں اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم سو انگلش کا ایک محاورہ ہے، دی ویلفیئر آف دی ہول سوسائٹی از موسٹ امپارٹنٹ دین دی ویلفیئر آف اے سنگل پرسن اور گروپ آف پرسنس. ایک شخص کی، اگر کوئی سمجھے بھی ایک شخص کی جو محنت ہے، جو ایک شخص کی سوچ ہے، وہ اگر صرف اپنے کی بجائے پوری قوم کے، پوری کمیونٹی کے لیے سوچے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ انفرادی سوچ سے صرف انسان اپنے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن مجموعی سوچ ہے جب سب کا فائدہ ہوگا تو یقیناً لوگ اس کو فالو بھی کریں گے، اس کو سمجھیں گے بھی، اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے. تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہمیں مل جل کر یہ جو قومی ایونٹ ہوتے ہیں ہمیں مل جل کر منانے چاہیے. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو 14 اگست کا ایک یادگار پروگرام ہوا تھا، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، اس کی بنیاد میں اور رانا صاحب نے رکھی تھی. لیکن چونکہ ہم سیاسی لوگ تھے، ہمیں یہ نام کمانے سے کوئی غرض نہیں تھی، ہمیں کوئی بڑا تمغہ ملے یا لوگ سمجھے. خدا کی قسم دن رات ایک کیا، لیکن اس میں بھی لوگ شرارتوں سے باز بھی ہے. لیکن چونکہ ہمارا مقصد نیک تھا، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا ہم اخباروں کی زینت بنے، ہماری بڑی بڑی تصویریں لگے، لوگ واہ واہ کرے. بیک پر رہ کر ہم نے وہ کام سر انجام دیا اور پایا تکمیل تک پہنچا دیا. کافی لوگوں نے کوشش کی، ایون جو دوست میرے بھی بیٹھے ہوئے انہوں نے سوال کیا تھا، اگر وہ بیٹھے ہوتے تو ان کو جواب بھی دیتا. ملک کا 200 وزیر اعظم کون بنتا ہے جس کو عوام کی تائید حاصل ہوتی ہے، عوام اس کو پسند کرتے ہیں، عوام ان کو فالو کرتی ہے. آج میں بہت چھوٹے انسان ہے، رب کی ذات معاف کرے، اپنا کبھی اپنے کاج سے اوپر نہیں سوچا. اگر یہ لوگ مسلم لیگ نون کو سب لوگوں کو پتا ہے کس نے فال کیا. میں اس وقت میرے ساتھ میرے دوست میاں اکرم صاحب تھے، ان کے مسلم لیگی ہونے پر کسی کو شک نہیں. وہ ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات آپ اس میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے مسلم لیگی ہیں جن کے اتنی کتاب ہے مقدموں کی، عبدالرحمن چٹے کے تعلق ان کا، اور بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں. کلاشن کوپوں کے تحت نے بھی اپنے قید کا نام لینے سے باز نہیں آئے. اور اس کے بعد مدر صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، یہ ہم ان ساتھیوں میں سے ایک ہیں جب یہ مسلم لیگ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. شیخ صاحب ٹوکیو میں ضرور رہتے تھے، لیکن خدا کی قسم آج تک ہمارے کسی پروگرام میں وہ 4 بندے لے کر بھی نہیں آئے. لیڈر کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا. شیخ صاحب ٹوکیو میں 4 اپنے دوست بتا دیں جن کو لے کر وہ جلسوں میں آتے رہے. اور اس کی سب سے پہلی بنیاد میں نے رکھی تھی، اب عراقی کیمپ کا اس میں صدر تھا، رانا صاحب نے مجھے بنایا تھا، اور تمام کمیونٹی کی نظریں تھی یار یہ مسلم لیگ والوں کا پہلا جلسہ دیکھے کیا ہوتا ہے. اور جب انسان کی نیت ٹھیک ہو، سوچ پودے ہو، تو رب کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے. اور دوستوں نے اپریشیٹ کیا، کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ. پھر ساری کمیونٹی نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، ہمارا پہلا قدم ہی کامیابی کی طرف تھا. اور لوگ حیران رہ گئے. اگر تصویر وہ خود ہی تفریح کر لے بھی اصلی مسلم لیگ نون کن کی ہے. یا پھر یہ جاپان میں کہنے ہیں، یہ سبھی دوست بیٹھے ہوئے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کمیونٹی کی رائے لے لیں، الیکشن کروا لیں، سبھی کیمپ میں کروا لیں. اگر ہمارے مقابلے میں آدھے بھی ووٹ لے جائیں تو خدا کی قسم اپنا لینا چھوڑ دیں گے مسلم لیگ کا. یہ میرا چیلنج ہے. چاہے شیخ صاحب آ جائے، کوئی بھی اگر اپنے آپ کو بڑا مسلم لیگ سکتا ہے تو یہ 10 روپے کھاتا کور شامل کر لیں، شدوگا کر لیں، اپنی مرضی کے کر رکھ لیں. میں اپنے بارہ کی کہنا اس میں شامل نہیں کرتا. تو پھر پتہ چلے گا لوگ قید تو وہ ہوتا ہے نا جس کو، یا لیڈ تو وہ کرتا ہے، رہنما ہوتا ہے، صدر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ فالو کرے. اپنے منہ سے اگر ہر کوئی بنتا ہے تو بندہ پھرے. تو لیکن دوستوں اس کے لیے بھی اگر انسان دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ساتھ سے لوگ آپ کو فالو کریں، تو اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. وقت کی قربانی، پھر اپنے اکنامکلی قربانی، ٹائم کی قربانی، سب کوئی قربان کرنے کے بعد انسان کے پیچھے لوگوں کا ایک گروہ مجمع ہوتا ہے. تو دوستوں اب میں آپ آتا ہوں یہ قائد اعظم محمد اجلا کے چند کارنامے آپ کو بتاتا ہوں. تو دوستوں قائد اعظم صاحب کی ہستی ایک ایسی ہستی تھی جن کو جو ایک امیر ترین طبقے میں شمار ہوتے تھے. غالباً وہ 1 گھنٹے کا وکالت کا 1500 روپیہ لیتے تھے. اس وقت وہ لندن میں تھے. ایک دفعہ پاکستان آئے، پریشان ہو کر قوم کے جب انہوں نے حالت دیکھی تو پریشان ہو کہ یار یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن پھر بیگم لیاقت علی خان اور رانا لیاقت علی خان، قائد لیاقت علی خان اور ان کی بیگم رانا لیاقت انگلینڈ جاتے ہیں
اور قید کو پھر فورس کرتے ہیں قوم کو آپ کی سخت ضرورت ہے تو آپ گزارا اگر آپ نہ آئے تو ہماری قوم ایسی طرف چلی جائے گی جیسے ہم کبھی بھی سنبھال نہیں سکیں گے. قید ان سے وعدہ کرتے ہیں. قائد اعظم کی وہاں انگلینڈ میں یہ پوزیشن تھی, لندن میں یہ پوزیشن تھی کہ ان کے دفتر کا فرنیچر دے کر گورے فرق کیا کرتے تھے. اور جب قائد اعظم واپس پاکستان آنے لگے تو یہ گورا کہنے لگا قائد اعظم جج صاحب اگر آپ نے واپس نہیں آنا تو یہ پلیز اپنا فرنیچر مجھے دے دینا. ان کا شمار اس وقت کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا. لیکن جب وہ گورنر جنرل بنتے ہیں یہاں پاکستان کے پہلے, تنخواہ اپنی کیا مقرر کرتے ہیں 1 مہینے کا 1 روپیہ. تو دوستوں جب لوگ وہ ایسے لیڈر تھے جنہوں نے کوئی کام کرنا اپنے آپ سے شروع کیا, اور آج ہمارے قائدین کی ہمارے حکمرانوں کی یہ حالت ہے, وہ چاہتے ہیں یہ ملک بکتا ہے تو بک جائے لیکن ہماری تجوریاں خالی نہ ہوں. تو دوستوں جب یہ حالت یہ ہوگی تو کم سے کم ہمیں ایک اتحاد قوت اکٹھی جو ہماری پاور ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ جو قومیں اکٹھی ہوتی ہیں متحد رہتی ہیں ان کو دنیا کی کوئی چیز بھی, دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. لیکن جب ہم بکھرے رہیں گے ایسے چھوٹی موٹی قومی ایونٹ جو ہوتے ہیں ہمارے مذہبی ایونٹ ہوتے ہیں ان پر کرٹیسائز کرتے رہیں گے, شرارتیں کرتے رہیں گے, تو پھر اپنے نیک مقصد کو میں نہیں سمجھتا ہم اتنی جلدی ہم کر سکیں گے. ہمارا جب کوئی قومی ایونٹ ہو, ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں چھوٹے موٹے, میرے اور رانا صاحب کے ہو سکتے ہیں, میاں صاحب کے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا ملک ایک ہے. تو کم سے کم ان ایونٹ میں تو ہمارے مسلم قسم کے الٹے سیدھے کوشچن کرنا ہمارے نہیں بنتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر چلو ان ایونٹ میں ہم شامل نہیں ہو سکتے کسی وجہ تو کم سے کم یہ فسائل کا باعث نہ بنا جائے. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی ہوتا ہے اس کا کسی بھی مسلم سے تعلق ہے, اگر میرے گھر میں میرے کہنے میں میرے گھر کے ساتھ دعوت تعالی خدا کی قسم اس سے پورا کوآپریٹ کروں گا ایز اے مسلمان, ایز اے پاکستانی, کیونکہ جو بھی میرے قید کا نام دے گا مجھے اس پر فخر ہوگا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلم لیگ سے ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو. جو میرے قید کا نام لے گا, میرے ملک کا نام لے گا, میری جان تک اس کے لیے یاد رہے. تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں سے کہ جب بھی وہ قومی ایونٹ ہو, قومی پروگرام ہو, اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے. اگر ہم اس کے لیے نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتے تو نہیں اتریں گے. تو اس لیے ہمیں جو بھی قدم اٹھانا ہوگا اس کی بہتری کے لیے اٹھانا ہوگا. اب میں قائد اعظم کی شان میں ایک 2 شعر کہہ کر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے, ابھی رانا صاحب بھی ہیں. قائد اعظم کی شان میں یہ کہنا چاہوں گا, رخصت ہوا وہ چاند جس کی کرنوں سے, رخصت ہوا وہ چاند جس کی کرنوں سے, میرے وطن کا ذرہ ذرہ پر نور آج بھی ہے. رخصت ہوا وہ چاند جس کی کرنوں سے, میرے وطن کا ذرہ ذرہ پر نور آج بھی ہے. بہت دیکھے ہیں امیر تیرے جانے کے بعد, بہت دیکھے ہیں امیر تیرے جانے کے بعد, کمی ہے قید تیری مسلسل آج بھی ہے. کمی تیری ہے قید مسلسل آج بھی ہے. سلام ہے مرد مومن, سلام ہے انسان فولادی, سلام ہے مرد مومن, سلام ہے انسان فولادی, تو ہے قائد اعظم یہ میری سوچ آج بھی ہے. رخصت ہوا وہ چاند کے دنوں سے, کہتے جناب احمد سعید بھٹی صاحب, ایکٹنگ پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز جاپان. اب میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ کی خدمات ان کے لیے بے پناہ ہیں, جو اپنے ملک سے بے پناہ پیار رکھتے ہیں, جو اپنے قائد کے لیے جانثار بھی ہیں. حقیقی معنوں میں وہ ایک سپاہی ہیں. سردار ذوالفقار علی کھوسہ نے جس کے لیے کہا تھا کہ رانا ابرار حسین نواز شریف کے ہراول درستے کے سپاہی ہیں. یہ واقعی سپاہی ہیں, یہ واقعی ہمارے ملک کی شان ہے, یہ واقعی جاپان کی پہچان ہے. جناب میں رانا ابرار حسین مرکزی صدر پاکستان مسلم لیگ نواز جاپان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب